ہمارے گھر میں غربت بہت تھی۔ کسی انسان کو تو آگے آنا ہی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں جاب کروں گی اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے نوکری مل ہی جائے گی، کیونکہ یہ کوئی عام ڈگری تو نہیں تھی۔ انسان جب کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسے اب نوکری آسانی سے مل جائے گی۔ میں بھی یہی سوچتی تھی، لیکن جب میں نے نوکری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ میری ایک دوست نے کہا کہ تم کسی بینک میں نوکری کر لو، تم بہت خوبصورت ہو اور بینک والے خوبصورت لڑکیوں کو رکھتے ہیں، وہاں پر تمہیں اچھی تنخواہ ملے گی اور اے سی میں بھی بیٹھ کر آرام سے اپنا کام کرنا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن جب یہ بات میں نے اپنے بابا سے کی تو بابا نے کہا وہاں پر لڑکیوں کو شو پیس بنا کر رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں، انہیں دیکھیں کہ بڑی پیاری پیاری لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان سے بات کرنے کی خاطر اکاؤنٹ وغیرہ کھلوا لیں۔ تم نے اگر یہ سب کرنا تھا تو پھر اتنی پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا کی بات ٹھیک تھی، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے حسن کو کیش نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں خوبصورت تھی تو یہ خوبصورتی میرے ہونے والے شوہر کی امانت تھی، اس کے لیے میں اس کو سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ابو کی پینشن کے سہارے پر گھر نہیں چلتا تھا۔ میرے اور بھی بہن بھائی تھے اور امی بھی آج کل بار بار یہی کہتی تھیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ پھر میری ایک دوست نے مجھے اپنے انکل کے ہوٹل میں جاب لگوا دی۔ تنخواہ تو بہت کم تھی، مگر مجبوری میں یہ جاب کرنا پڑی۔ مگر وہاں رہ کر مجھے ابو کی سب باتیں سچ لگنے لگیں۔ مجھے وہاں پر آتے جاتے لوگ یوں دیکھتے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کسی لڑکی کو نہ دیکھا ہو۔ مجھے ان کی نظروں سے بہت خوف آتا۔ میں دن رات دعائیں کرتی کہ جلدی جلدی میری جاب کسی اور جگہ لگ جائے اور میری یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ ایک دن ایسے ہی میں بس سٹاپ پر کھڑی تھی جب میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس دن میں ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ کسی امیر گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ نوکری کی تلاش میں ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس شہر میں کتنے لوگ ایسے ہیں فائل کو اپنے گلے سے لگائے نوکری حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے، ہمارے ملک میں بہت بے روزگاری ہے۔ وہ عورت بہت اچھے کپڑوں میں بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی، اس لیے میں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ سال تم اسی طرح پھرتی رہو گی تو پھر بھی نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر نوکریاں قابلیت اور تعلیمی صلاحیت کو دیکھ کر نہیں ملتی بلکہ سفارش سے ملتی ہیں۔ ایک سیٹ ہوتی ہے، اس کے لیے 2000 لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک سیٹ بھی پہلے سے بک ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا کروں؟ مجھے اچھی نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم دن کے 10,000 کمانا چاہتی ہو تو میرے پاس ایک کام ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا کہ دن کے 10,000؟ میں تو سن کر حیران ہو گئی، کیونکہ دن کے 10,000 تو مہینے کے 3 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور 3 لاکھ روپے تو مہینے کے وہ لوگ بھی نہیں بناتے جن کا اپنا کاروبار ہوتا ہے۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی؟ اس نے کہا کہ نہیں، کیا لگتا ہے میں روز بس سٹاپ پر آ کر لوگوں سے مذاق کرتی ہوں؟ میری اپنی گاڑی ہے لیکن وہ اچانک سے خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں یہاں پر کھڑی ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر بتائیں کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا اس کے لیے میرے ساتھ آنا ہوگا، تو میں یقین دلاتی ہوں کہ 10,000 روپے ملیں گے، اور روز کے تم پیسے لے کے جا سکتی ہو، روز کے روز، یعنی روز کے روز تمہارے ہاتھ میں 10,000 ہوں گے، تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا کیونکہ مجھے بھی اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی خوش قسمتی ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو یہاں مجبوری میں کھڑی ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، آپ مجھے کام بتا دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا کیونکہ کام تمہیں وہیں بتاؤں گی۔ مجھے لگا اس کے گھر میں بچے ہوں گے جن کو پڑھانا ہوگا، یا گھر میں اگر آیا کا کام بھی کرنا ہوگا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، ویسے بھی ہوٹل سے بہتر گھر کا ماحول ہوتا ہے،
وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اسے فون آیا کہ میڈم آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کا ڈرائیور اس کی گاڑی لے کر آ گیا۔ ہم لوگ بس کے دھکے کھانے سے بچ گئے اور گاڑی میں ہی اس کے گھر تک گئے۔ اس کا گھر بہت ہی بڑی کالونی میں تھا اور بہت ہی زیادہ بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ میں اندر گئی تو آس پاس دیکھنے لگی۔ فی الحال تو مجھے کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک آدمی آیا جو کہ اس کا شوہر تھا۔ اس نے میرا تعارف بھی کروایا۔ مجھے بھی تسلی ہوئی کہ گھر میں یہ دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں، یعنی یہ شادی شدہ بال بچے دار انسان تھے، اس لیے مجھے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور وہ دونوں میاں بیوی بہت اچھے تھے۔ عورت نے مجھ سے باتیں کیں اور باتوں باتوں میں بتایا کہ میری امی آج کل بڑی بیمار ہیں، پیچھے والا بنگلہ ان کا ہے، میں زیادہ ٹائم انہی کے پاس ہوتی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں کام کے لیے کوئی لڑکی چاہیے، پر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے چلی گئیں اور جاتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر تمہیں کام سمجھا دے گا، تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا، تم بہت اچھی ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں اتنی زیادہ مہنگی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ان لوگوں کے لیے 10,000 دینا تو ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی کو 10 روپے دے رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جوس کا گلاس لے کر آ گئے اور کہا کہ پی لو۔ ویسے بھی میں تھکی ہوئی تھی پورے دن کی، میں نے جوس پی لیا۔ مجھے یہ جوس کوئی دیسی جوس نہیں لگ رہا تھا جیسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، یہ تو کوئی باہر کا جوس لگ رہا تھا، بہت ہی زیادہ مزیدار تھا اور ایسا جوس میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ سر میرے سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میں نے جوس بھی پی لیا اور کہا کہ مجھے بتا دیں کہ میرا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم آج کے پیسے رکھ لو۔ میں نے کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کام کر دیا ہے، آج تمہارا یہ کام تھا کہ تمہارا گھر کے لوگوں کے ساتھ تعارف ہو جانا ہو، جو ہو گیا، اب کام میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ پیسے کسی کو برے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے 10,000 میری طرف بڑھائے تو میں حیران ہی رہ گئی۔ میں نے فوراً اپنے پرس میں رکھ لیے۔ انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں خود چلی جاؤں گی، پر ان کا کہنا تھا دوبارہ سے بس میں جاؤ گی، تمہارے پاس پیسے بھی ہیں، کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے، اور آئندہ سے میرا ڈرائیور ہی تمہیں لینے آئے گا اور وہی تمہیں چھوڑ جائے گا، تمہیں ٹرانسپورٹ کے پیسے بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوپہر کا کھانا بھی تم ہمارے ساتھ ہی کھا لینا۔ اب میں جانے سے پہلے پھر پوچھا کہ سر میرا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس تمہیں روزانہ 1 گلاس جوس پینا ہے۔ وہ مسکرا دیے اور کہا کہ اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا۔ میں حیران رہ گئی اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا کام ہے، لیکن ان کو کوئی کال آ گئی اور وہ فون اپنے کان سے لگا کر مجھے اشارہ کیا کہ کل پھر آنا، تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے پاس 10,000 روپے تھے اور راستے میں نے اپنی امی ابا کے لیے کچھ فروٹ بھی لیے۔ جب گھر آئی تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے سارے پیسے تمہیں کہاں سے ملے ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک بہت اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے اور میں نے ہوٹل والی جاب چھوڑ دی ہے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ مجھے ایک بہت بڑے بنگلے میں بچوں کو پڑھانے کی نوکری ملی ہے، کیونکہ ابھی مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرا کیا کام ہے، اس لیے میں نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا اور ساتھ یہ بھی جھوٹ بولا کہ اس گھر میں صرف ایک عورت ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ ویسے بھی سر تو بہت بڑی عمر کے تھے، وہ تو میری بابا کی عمر کے تھے، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو سمجھتی تھی کہ گھر والے تو ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ 10,000 روپے مجھے روز ملیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ میری ایڈوانس تنخواہ ہے، وہ اور بھی بڑھا دیں گے۔ تو میرے بابا نے کہا کہ چلو ہوٹل والی جاب سے تو جان چھوٹی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ میں نے تو پلان بھی بنا لیے تھے کہ مجھے اتنے سارے پیسے ملیں گے تو اس کے بعد میں ان پیسوں کا کیا کروں گی۔ میں نے سوچا کہ کچھ پیسے تو میں سیو کر لوں گی، کسی کو ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، باقی پیسوں سے میں گھر کے لیے نیا سامان لوں گی۔ فریج کافی پرانا ہو گیا ہے، مشین ٹھیک سے نہیں چلتی، اس طرح کے خواب تھے میرے۔ جب میں سر کے گھر گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے نوکر نے کہا کہ ان کا تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ اتنی دیر میں نے سارے گھر کا ٹور کر لیا، کمروں کے اندر تو نہیں گئی، لیکن بس چیزیں دیکھتی رہی۔ ان لوگوں کا شاید کوئی باہر کے ملک میں رہتا تھا یا یہ خود باہر کے ملک سے آئے تھے،
یہاں پر تو ہر چیز بہت ہی زیادہ خوبصورت اور باہر کے ملک کی لگ رہی تھی، کیونکہ ایسی چیزیں میں نے یہاں نہیں دیکھی تھیں۔ میں بھی تو اسی شہر میں پلی بڑی تھی، آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی امیر لوگ تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اب ان لوگوں کو بالکل نہیں کہوں گی کہ یہ پیسے آپ مجھے زیادہ دے رہے ہیں یا روز کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پیسہ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات تھی، اور پیسوں کے لیے انسان پوری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ سر آ گئے تو اس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ آج پھر مجھے جوس کا گلاس پلایا گیا، لیکن اس کے بعد میں ان سے بات نہیں کر پائی۔ وہ پھر سے کہیں مصروف ہو گئے اور میں ڈرائنگ روم میں سو گئی۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے کسی نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن پھر سوچنے لگی کہ کہیں کسی نے مجھے دیکھا بھی ہوگا تو کیا سوچا ہوگا، کتنی بری بات ہے، یہاں کام کرنے آئی ہوں یا سونے کے لیے۔ لیکن جب اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور ایسے لگتا تھا مجھے میرے کپڑے دوبارہ سے پہنائے گئے ہوں۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد سر آ گئے تو میں نے ان کو بتایا کہ میں سو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس عمر میں بہت نیند آتی ہے، جب میں تمہارے جتنا تھا تو میں تو اسکول میں بھی سو جاتا تھا۔ سر بہت اچھے تھے اور بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، اور پھر سے وہ واپس چلے گئے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، پیسے مل رہے ہیں، کیونکہ جاتے ہوئے اگر وہ خود موجود نہیں ہوتے تھے تو منشی کو پیسے دے کر جاتے تھے۔ وہ مجھے میری امانت کی طور پر پیسے دے دیتا تھا، کہتا تھا کہ یہ سر نے آپ کے لیے دیے ہیں۔ میں پیسے اپنے پرس میں رکھ لیتی تھی اور 1 ہفتے کے اندر ہی میرے پاس 70,000 روپے جمع ہو گئے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اب میں نے کام کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے تو پیسے مل رہے تھے اور میں تھوڑی سی لالچی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ جب پیسے آ رہے تھے تو مجھے کیا ضرورت ہے اچھا بننے کی۔ لیکن یہ روز ہی ہوتا کہ جیسے ہی میں جوس کا گلاس پیتی تھی مجھے نیند آ جاتی، اور اس کے بعد میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی۔ نیند آ جانے تک تو مجھے معاملہ سمجھ آ رہا تھا، لیکن کپڑوں پر مٹی کہاں سے لگتی تھی؟ میں نے اس بارے میں نوکرانی سے پوچھا کہ یہ جوس کون بناتا ہے، کس چیز کا جوس ہے، کیونکہ جیسے ہی میں جوس پیتی ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ یہ جوس صاحب باہر سے منگواتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے۔ تم تو خوش قسمت ہو، باہر کا جوس پینے کو مل رہا ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، اس میں طاقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ ادھر گھر میں بھی آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ پیسے بڑھا دیے گئے ہیں اور اب مجھے روزانہ کی بنیاد پر پیسے دیے جائیں گے۔ گھر کی چیزیں بھی لے رہی تھی، لیکن ایک دن دوستوں کے ساتھ گئی تو اچانک سے ہی مجھے چکر آ گئے۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، آپ اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی، پھر مجھے کیوں کمزوری ہو رہی تھی؟ میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں کمزور ہو رہی تھی؟ یہ بات بھی گھر نہیں بتائی، ورنہ امی پریشان ہو جاتیں اور مجھے کام پر جانے نہیں دیتیں۔ لیکن ایک اور بات بھی بڑی عجیب تھی کہ جب سے میں کام پر جا رہی تھی میں نے سر کی بیوی کو صرف 1 دفعہ ہی دیکھا تھا۔ پھر میں نے نوکرانی سے پوچھا، سر کی بیوی کہاں ہے؟ ان کو میں نے اتنے دنوں سے نہیں دیکھا۔ تو نوکرانی نے کہا کہ تم بھی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ بہت اچھی ہیں، میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ نوکرانی نے کہا کہ تم ٹینشن مت لو، وہ 1-2 دن تک واپس آ جائیں گی، صاحب ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ یہ نوکرانی باقی گھر کے کام نہیں کرتی تھی بلکہ سب سے کام کرواتی تھی۔ اب میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ لگتا ہے آپ کوئی محنت والا کام کر رہی ہیں۔ جب میں نے کہا کہ ایسا تو کوئی کام نہیں کر رہی، خیر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی، ویسے تو میں نے اس نوکری کی تفصیل کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، پر اپنی دوست کو میں نے یہ کہا کہ میری ایک اور دوست ہے جو اس طرح کا کام کر رہی ہے، تو میری دوست نے کہا وہ تو پھر پاگل ہے، یہ کون سا کام ہے بھلا، کوئی کسی کو ایسے پیسے دیتا ہے کیا؟ اور بڑے لوگ تو ویسے بھی کنجوس ہوتے ہیں، مفت میں پیسے نہیں دے دیتے۔ میں نے کہا پر اسے تو روز پیسے ملتے ہیں۔ میری دوست نے کہا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہوگی،
امیر لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، اگر وہ بیوقوف ہوتے تو پھر وہ اتنے سارے پیسے کیسے کماتے؟ اپنے دوست کو کہو کہ وہ نوکری فوراً چھوڑ دے، ضرور اس کے ساتھ وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ایک دن میں نے وہ جوس پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں جوس نہیں پیوں گی، کیونکہ میں یہاں پر سونے کے لیے نہیں آتی، اور میں کیوں سو جاتی ہوں۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب میں سو جاتی تھی تو میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، مطلب کہ مجھے سونے کی ایکٹنگ ہی کرنی تھی تاکہ مجھے پتا چلے کہ جب میں سو جاتی ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں صرف جوس پینے سے انکار کرتی تو آنکھیں کھول کر بیٹھی رہتی، تو جو بھی میرے ساتھ کوئی حرکت کر رہا تھا تو وہ محتاط ہو جاتا۔ لیکن ایکٹنگ کرنا بھی کوئی آسان نہیں تھا، میں اتنی بہادر نہیں تھی، پر پھر بھی مجھے آج بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر لی۔ آج میں نے جوس لے لیا، لیکن آج اس کو پینے کی بجائے میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں رکھے ایک بڑے سے گملے کی مٹی میں ڈال دیا تاکہ پتہ چلے کہ میں نے جوس پی لیا ہے۔ جب نوکرانی نے مجھے دیکھا تو میں نے خالی گلاس منہ سے لگایا اور برتن رکھنے کے لیے کچن میں گئی۔ میں نے کہا کہ بہت مزیدار جوس ہے، 1 مہینے سے پی رہی ہوں، لیکن دل نہیں بھر رہا۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا تم بھی تو پی لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں پی سکتی، یہ تو بڑے صاحب کا ہے۔ میں نے کہا کہ جب میں پی رہی ہوں تو پھر تم کیوں نہیں پیتی؟ میری طرح تم بھی تو اس گھر میں کام کرتی ہو۔ لیکن نوکرانی نے اس طرح کا رد عمل دیا جیسے وہ جوس نہیں کوئی زہر ہے۔ میں نے بھی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا، کیونکہ مجھے جو جاننا تھا وہ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے، انہوں نے آج تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی اور 5 منٹ کے بعد میں نے سونے کی ایکٹنگ کی اور اپنا سر صوفے پر رکھ کر میں آنکھیں بند کر کے سو گئی، پر میرے کان کھلے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوکرانی جس کو میں اپنی دوست سمجھتی تھی، اس نے ایک بندے کو آواز دی اور کہا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، آ جاؤ۔ اس کو کیسے پتا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس کا مطلب یہ لوگ مجھے بے ہوش کرتے تھے اور بے ہوش کرنے کے لیے اسی جوس کے اندر کوئی چیز ملایا کرتے تھے۔ اور پھر کیا مطلب کہ آ جاؤ؟ کیا یہ مجھے کہیں لے جانے والے تھے؟ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور اپنی آنکھیں بھی مضبوطی سے بند کر لیں۔ وہ شخص مجھے اٹھا نہیں پا رہے تھے اور تقریباً اسی طرح سے گھسیٹ کر روز لے جاتے تھے اور میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے سرجی کے کمرے میں رکھ دیا، خود فوراً وہاں سے چلے گئے۔ وہ نوکرانی ان کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے، اور 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا، پھر اس کو واپس بھی رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میں نے آنکھیں کھولیں اور میں حیران رہ گئی، یہ تو بڑے صاحب کا بیڈ روم تھا، میرا یہاں کیا کام تھا؟ میں چپ تھی۔ اچانک سر اندر آئے، مجھے یوں دیکھ کر بکھلا گئے۔ اس کے ساتھ وہ عورت بھی وہاں موجود تھی جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ آج ساری حقیقت مجھ پر کھل چکی تھی۔ وہ سر کی بیوی نہیں، بلکہ وہ بھی ان کی نوکرانی تھی، جو صاحب جی کے لیے ایسے ہی خوبصورت لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر لے آتی تھی۔ میں نے ان کو دھمکی دی کہ میرے قریب مت آنا، ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گی۔ وہ گھٹیا انسان ہنس کر کہنے لگا، جاؤ، تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ ویسے بھی اب میرا دل تم سے بھر چکا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ کیا ہوتا رہا تھا اور میں بے خبر تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، لیکن زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہیں سے اٹھی اور اس بنگلے سے باہر نکل آئی۔ مجھے اپنا آپ چھوٹا اور برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ گھر والوں کو تو یہی کہا تھا کہ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، ورنہ وہ بھی مجھے سمجھاتے کہ بھلا اس طرح کون کس کو پیسے دیتا ہے۔ یہ لوگ تو میرا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میں گھر آ گئی اور اس کے بعد میں ساری رات روتی رہی، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ میں نے کہا کہ جس بچوں کو میں پڑھاتی تھی وہ فیل ہو گئے ہیں۔ امی نے کہا ہم جا کر بات کریں گے ان سے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے کہ ان کا بچہ اپنا ہی نالائق تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ویسے بھی کام سے نکال دیا گیا ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ دنیا میں بڑے ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اس لیے تمہیں اب سے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اب ہم تمہاری شادی کریں گے۔ لیکن اب تو میرے لیے میری زندگی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ جو میرے ساتھ ہوا
وہ تو ایک حادثہ تھا اور معاشرے نے اسے میرا گناہ بنا دیا تھا۔ بس اتنا ہی کہوں گی کہ جو لڑکے لڑکیاں باہر کام کے لیے جاتے ہیں، خدا را کسی پر بھروسہ مت کریں۔ یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو میرے ساتھ ہوا مجھے اپنے ماں باپ کو بتا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے، تاکہ مزید لڑکیاں برباد ہونے سے بچ جاتیں۔ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔